اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کربلا کی فضائیں ہیں، مقدس بارگاہیں ہیں، اہل بیت اطہار کے مزارات پرکیف ہیں۔ وہ مزارات ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو کتابوں میں پڑھا تھا، جن کے فضائل سے احادیث یوں سمجھیے مالا مال ہیں، ان کے قدموں میں ہم آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کربلا کے واقعات کو مزید سنیں، مزید سمجھیں، یہ واقعہ کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی، کیوں نہ پہلے اہل بیت اطہار کے فضائل قرآن و حدیث سے سمجھ لیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد مبارک ولادت کے اعتبار سے اہل بیت ہے۔ اگرچہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد آپ کے اہل بیت میں داخل ہے، تاہم ان میں سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم زیادہ عظمت و فضیلت کے ساتھ نمایاں شان کے حامل ہیں۔ اس لیے جب لفظ اہل بیت بولا جاتا ہے تو ذہن انہی کی طرف جاتا ہے۔ ان نفوس قدسیہ کے فضائل و مناقب اور عظمت و کرامت کے بارے میں بے شمار احادیث وارد ہیں۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک علیہ السلام کی آل کا بچہ بچہ سید زادگان بھی جو ہمارے اطراف میں جلوہ گر ہوا کرتے ہیں، یقیناً ان کو بھی ایک نبی پاک سے خاص نسبت حاصل ہے، اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ان سب سے محبت کرنی چاہیے۔ جبھی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان گویا ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں، ہمیں بتا بھی رہے ہیں، عزت کا درس بھی دے رہے ہیں۔ کیا خوب لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے قرآن پاک سے اہل بیت اطہار کی فضیلت پر ایک خوبصورت آیت سنتے ہیں۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کی انشاءاللہ تلاوت ہوگی اور ترجمہ کنز الایمان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ عز و جل تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوبصورت شعر جو ہے اسی آیت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں۔ جی، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جن کی پاکی کا قرآن پاک بیان کرے ان ہستیوں کی شان کیا ہوگی۔ اسی منقبت کی اسی منقبت کا جو ایک شعر ہے، یقین جانے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ آپ کو، ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو۔ جب نبی پاک کے قدمین کی شرف آپ جائیں گے، ذرا آپ کو اسکرین پر وہ اب کربلا سے ہم مدینہ لیے چلتے ہیں، مدینہ منورہ میں جو باب جبرائیل ہے، ذرا دیکھیے اس باب کو، دیکھ رہے ہوں گے آپ،
اس کو باب جبریل کیوں کہا جاتا ہے؟ باب جبریل سے جب آپ جاتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور سامنے ہی حجرہ عائشہ نظر آتا ہے جہاں میرے آقا موجود ہیں. لیکن ایک وقت تھا کہ نبی پاک اس کمرے میں اس گھر میں رہا کرتے تھے تو جبریل امین اسی راستے سے آیا کرتے تھے اور جب تک اجازت طلب نہ کر لیتے پیارے آقا کے گھر میں داخل نہ ہوا کرتے. اسی بات کو مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل زبان سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت، مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح شان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اہل بیت کی بات چل رہی ہے. اصولاً تو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ نسب عام طور پر باپ کی طرف سے چلتا ہے. اس قاعدے پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ابو طالب کی اولاد کہلانی چاہیے تھی، نہ کہ اولاد رسول. لیکن رب تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت علی کی اولاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شمار ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، اہل بیت اطہار کی شان میں ایک اور شاندار واقعہ، اور یہ قرآنی واقعہ ہے. دوبارہ قرآن پاک سے مدد لیتے ہیں. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تلاوت سنیے، ترجمہ کنز الایمان بھی سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ترجمہ کنز الایمان. تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالیں. اللہ اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اسلامی تاریخ کا بڑا انوکھا واقعہ ہے. مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آیا. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائی غیر مسلم مناظرے کے لیے لاجواب ہو کر جھگڑا کرنے لگے. اب مناظرے میں جب لاجواب ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی. یہ بڑا ہی یوں سمجھے کہ ڈیسائیڈر معاملہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو لے کر آ جائیں سامنے والے دونوں طرف والے، اور پھر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت، تو اسی وقت عذاب نازل ہو جایا کرتا اور فیصلہ ہو جایا کرتا. تو اب کیا ہوا کہ جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ انہوں نے مباہلے کا چیلنج دے دیا. نبی پاک نے فرمایا کہ مباہلہ کر لیتے ہیں. اب مناظرے سے لاجواب ہو گئے تو مباہلہ کر لیتے ہیں. تو اب 3 دن بعد جو عیسائی تھے، جو غیر مسلم تھے، اپنے بڑے بڑے پادریوں کو ساتھ لے کر آئے. اب وہ اپنے خاندان والوں کو لائے، اپنے پادریوں کو لائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس شان سے تشریف لائے، ذرا غور سے سنیے گا. پیارے آقا کی گود میں امام حسین تھے، حضرت امام حسن آپ کا دستے مبارک پکڑے ہوئے تھے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، شیر خدا مولا علی دونوں آپ کے پیچھے تھے. اور آقا ان سے فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنا ہے. اللہ، ذرا غور کیجئے. ایک طرف غیر مسلموں کی جماعت ہے اور فیصلہ ہونا ہے، اور نبی پاک اپنے گویا بالکل خاندان کو لے کر آ گئے، اپنے گھر والوں کو لے کر آ گئے، شہزادگان کو لے کر آ گئے. دوسرے لفظوں میں پنجتن پاک موجود ہے. اب کیا ہوا جب یہ منظر دیکھا نا، ان لوگوں نے چہرے دیکھے، یہ نورانی چہرے، یہ برکت والے چہرے، تو ان غیر مسلموں کا پادری کہتا ہے بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ پہاڑ اس جگہ سے ہٹا دے گا، اور وہ پہاڑ اللہ سے دعا کرے کہ اس پہاڑ کو ہٹا دے، تو رب ان کی دعا پر پہاڑ کو ہٹا دے گا،
خدا کے لیے ان سے مباہلہ مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، قیامت تک دنیا میں اس طرح کا کوئی اور بندہ باقی نہیں رہے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مباہلہ تھا کہ کاش ہو جاتا، خیر اللہ کی اس میں مشیت ہے، ورنہ نبی پاک دعا فرماتے اور اہل بیت اطہار دعا آمین کہتے تو نہ جانے کیا ہو جانا تھا۔ لیکن اس آیت سے بھی گھر والوں کی بات پتہ چل رہی ہے کہ اپنے بیٹے، اپنی عورتیں، تو نبی پاک کس کو لے کر آئے؟ بی بی فاطمہ کو لے کر آئے، مولا علی کو لے کر آئے، امام حسن اور امام حسین کو لے کر آئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے ذرا اہل بیت اطہار کی امپورٹنس کتنی ہے ہمارے اور آپ کے ایمان میں، ہمارے آپ کے عقیدے میں، ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے ان کی محبت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام حج کے موقع پر عرفات میں کہتے میں نے آقا کو دیکھا، کسوہ اونٹنی پر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور میری عطرت یعنی اہل بیت ہیں۔ یعنی نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا۔ ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے محبت رکھو، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو، اور مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ تو گویا اہل بیت کی محبت نبی پاک کی محبت ہے، اور نبی پاک سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا شاندار قول ہے، مولا علی فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن مجید پڑھنا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ پیارے آقا کی محبت بھی رہے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی رہے، اور قرآن جو ہے اس سے بھی سچی محبت رہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑی خوبصورت حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا دروازہ پکڑے ہوئے فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے، خبردار ہو جاؤ، تم میں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا اس حدیث کو یاد رکھیے گا، نبی پاک نے اپنی آل کو کیا کہا؟ اپنے اہل بیت کو کشتی نوح فرمایا۔ اچھا، صحابہ کو کیا کہا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، صحابہ کی جماعت ستاروں کی جماعت ہے، اہل بیت کی جماعت جو ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ امت کے لیے ستارے کتنے پیارے، کشتی کتنی پیاری۔ اللہ ہمیں دونوں طرف یعنی صحابہ سے بھی محبت عطا فرمائے، اہل بیت سے بھی سچا پیار عطا فرمائے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ کشتی کنارے لگانے کے لیے، بیڑا پار کرنے کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے ستارے ضروری ہوتے ہیں، اور دریا پار کرنے کے لیے اچھی کشتی بھی بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، ہم سب کا عقیدہ کتنا پیارا ہے، ہمیں صحابہ سے بھی پیار، اہل بیت سے بھی پیار، اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تذکرہ اہل بیت جاری ہے، اور آج تو خاندان نبوت کے ان چشم و چراغان کی بارگاہ میں، ان مبارک ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کا نام پڑھے تو سر ادب سے جھک جاتے ہیں۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے روضے کا دیدار کر رہے ہیں، اور بالکل ہمارے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور بہت سارے مزارات شہدائے کربلا کے یہاں موجود ہیں، اجتماعی مزارات بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ اب ان کے قدموں کی طرف چلنا ہے، اور کچھ مناقب
हसनैन करीमैन। जी हाँ, ये तो मैंने जिसको कहना जुमला अहले बैत अतहार के जो फ़ज़ाइल अहादीस और कुरान में है उनमें से चंद, यकीनन बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, चंद अर्ज़ किए हैं। और अभी इंशाअल्लाह हसनैन करीमैन, सुभान अल्लाह, मेरे आका के दो फूल, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों के तारे, जन्नती नौजवानों के सरदार, इंशाअल्लाह उनके कुछ फ़ज़ाइल सुनेंगे, बिलखुसूस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के कुछ फ़ज़ाइल सुनेंगे। और फिर आपको बताना है कि करबला में हुआ क्या था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। मदनी चैनल देखते रहिए, सिलसिला जारी है ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल करबला की मुक़द्दस सरज़मीन में हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ों पर हाजिर हैं। हज़रत इमाम आली मकाम का रोज़ा बिल्कुल हमारी आँखों के सामने है। आइए इनसे अमीर अहले सुन्नत की जो फरियाद है मिलकर करते हैं। या शहीदे करबला फरियाद है, या शहीदे करबला फरियाद है, नूरे चश्मे फातिमा फरियाद है, नूरे चश्मे फातिमा फरियाद है, आसिबते मुस्तफा फरियाद है, हासिबते मुस्तफा फरियाद है, हाय इब्ने मुर्तज़ा फरियाद है, हाय इब्ने मुर्तज़ा फरियाद, उस अली अकबर का सदका जो के है, उस अली अकबर का सदका जो के है, हम शबी हैं मुस्तफा फरियाद है, हम शबी हैं मुस्तफा फरियाद है, साकिए कौसर का सदका साकिया, जाम उल्फत का पिला फरियाद है, दुश्मनों की दुश्मनी से तंग हो, शहसवारे करबला फरियाद है, शहसवारे करबला फरियाद है, रास्ते ही में भटक कर मैं रह गया, रहबरी कर रहनुमा फरियाद है, रहबरी कर रहनुमा फरियाद है, नूर चश्मे फातिमा फरियाद, हर तरफ से है बलाओं का हुजूम, दाफे कर बो बला फरियाद है, दाफे कर बो बला फरियाद है, या शहीद करबला फरियाद है, नूर चश्मे फातिमा फरियाद है। आमीन आमीन।
کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا